ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف. اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں نا، رائٹر جس کو کہتے ہیں لکھنے والے، ان کا نام ہے محمد بن سلیمان الجزولی. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات شریف، اس کے اندر پوری کی پوری درود پاک سے لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. پوری کی پوری درود پاک سے لکھی ہوئی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پوری کی پوری درود پاک سے بھر دی، اس کی وجہ تو بتائیں نا. آپ نے پوری درود پاک سے لکھ دیا. تو آپ نے بتایا، آپ نے حضرت محمد بن سلیمان الجزولی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا، اس جگہ پر میں نے نماز پڑھنی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، تو میں نے نماز پڑھنے کے لیے مجھے پانی نہیں مل رہا تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. میں تھوڑا سا آگے بڑھا، میری نظر ایک کنویں پر پڑی. جب میں نے کنویں کو دیکھا تو کنویں کے قریب پہنچا، کنویں پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کنویں کے قریب ایک غریب کا گھر ہے، جس پر 5 یا 6 سال کی بچی ہوگی وہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ فرماتے میں نے اس بچی سے کہا، میں نے دیکھا کنویں کے اندر کوئی چیز پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی رسی بھی نہیں ہے، کوئی ڈول بھی نہیں ہے. میں نے کہا بیٹی اگر کوئی آپ کے پاس آپ کے گھر کے اندر کوئی ڈول وغیرہ ہو، کوئی رسی وغیرہ ہو تو وہ تو مجھے لا کر دے دو، میں کنویں سے پانی نکالتی ہوں. اچھا اس بچی نے مجھے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے. تو وہ بچی مجھے کہنے لگی، 5 اور 6 سال کی بچی ہے، وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کا نام محمد بن سلیمان الجزولی، آپ کے نام سے تو پورا شہر مصر گونجتا ہے، لیکن آپ ایک کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے. آپ کے نام سے، آپ کی ولایت سے پورا شہر مصر گونجتا ہے، آپ ایک کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے. میں نے کہا بیٹی میری بات کی تمہیں سمجھ نہیں آئی. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی رسی یا ڈول کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی برتن کی ضرورت ہوتی ہے. میرے پاس نہ رسی ہے، نہ ڈول ہے، نہ کوئی برتن ہے، میں پانی کیسے نکالوں؟ خدا کی عزت کی قسم وہ بچی کہنے لگی، محمد بن سلیمان الجزولی آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کنویں میں سے پانی کیسے نکلتا ہے. آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب میں نے اس بچی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ بچی اپنی چھت سے نیچے نہیں اتری، ایسے ہی جھک کر 2 یا چند قطرے کنویں کے اندر تھوک کے ڈالے. خدا کی عزت کی قسم میں حیران ہو گیا، کنویں سے ایسے ابھرتا ہوا پانی باہر نکل آیا. میں حیران ہو گیا، مجھے وضو کرنا بھول گیا، میں وضو کرنا مجھے بھول گیا. مجھے کہنے لگی چاچا اب وضو کرو، اب وضو کرو. میں نے کہا بیٹی میں وضو بعد میں کروں گا، مجھے یہ بتا کہ اتنے رتبے تو نے کیسے پا لیے ہیں؟ چھوٹی سی عمر کے اندر آ کر تو نے اتنے رتبے پا لیے ہیں، مجھے بتا تو صحیح. وہ بچی کہنے لگی چاچا میں اتنی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھی، اتنے روزے نہیں رکھے، اتنے حج نہیں کیے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا رتبہ عطا فرما دیا. میں نے کہا اپنی بچیوں کو درود پاک کی کثرت کرنے کی، آپ ان کو کہو کہ سرکار پر درود پاک پڑھے. درود پاک کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر خوشحالی آئے گی. درود پاک کی برکت سے آپ کی بچیاں خدا کی عزت کی قسم شرم و حیا کا پیکر بنے گی. درود پاک کی برکت سے آپ کی بچیوں کو پتہ چلے گا کہ جناب اس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اس طرح کی زندگی گزارنی ہے. زندگی اس طرح کی گزارنی ہے جس طرح سے میرے آقا کی پاک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گزاری ہے. جس طرح کی زندگی میرے آقا کی اور میرے آقا کی خاندان کی عورتوں نے گزاری ہے، اگر آپ اپنے گھر کے اندر سیرت فاطمہ رکھ دیں گے تو خدا کی عزت کی قسم بہت پیدا ہو جائے گا. گھر کے اندر سیرت عائشہ رکھ دیں گے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھ دیں گے تو گھر کے اندر بہت پیدا ہوگا. آپ کی بچیوں کو زندگی گزارنے کا بھی ڈھنگ آ جائے گا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. کل جانے کے بعد آپ کی بچیاں جب سیرت فاطمہ اٹھا کر پڑھیں گی تو خدا کی عزت کی قسم قبر کے اندر اس کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا اور آپ کی عزت بھی سلامت رہے گی. سبحان اللہ.